سوچیں کہ ملک ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے۔ مطلب چاروں طرف غیر یقینی کی صورتحال ہے، خبروں میں تشویشناک باتیں ہو رہی ہیں، اور اچھا اسی دوران معاشرے کے ایک حصے کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ ان کا من پسند پیزا یا برگر وقت پر ڈیلیور کیوں نہیں ہوا۔ بالکل، یہ سن کے تھوڑا عجیب لگتا ہے نا؟ بہت عجیب لگتا ہے، لیکن آج کے اس گہرے جائزے میں ہم بالکل اسی رویے پر بات کرنے والے ہیں۔ آج کی اس معلوماتی نشست میں ہمارا موضوع بظاہر تو قومی سلامتی اور حب الوطنی ہے، لیکن در حقیقت یہ ہم سب کی روزمرہ کی زندگی، ہماری سوچ اور ترجیحات کے گرد گھومتا ہے۔ جی، اور میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس گہرے تجزیے کا بنیادی مشن کیا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قومی استحکام، حب الوطنی اور انفرادی ذمہ داری، یہ سب محض کتابی باتیں یا سیاسی تقریروں کے نعرے نہیں ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف سرحدوں پر ہو رہی ہو۔ بالکل نہیں۔ ہم اکثر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ملک کا دفاع صرف فوج کا کام ہے یا بڑی پالیسیوں سے معیشت چلتی ہے، اور ایک عام شہری کا کام صرف تماشا دیکھنا ہے۔ لیکن آج ہم جانیں گے کہ ایک عام انسان کا رویہ کس طرح ملکی سلامتی کی بنیاد بنتا ہے۔ چلیں ذرا اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج ہم محمد فاروق راشد کے ایک مضمون پر بات کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے مقصد کی ترجیح اور قومی استقامت کی دھڑکن۔ اس مضمون کا آغاز ہی اس پیزا اور برگر والی مثال سے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ مثال جو آپ نے ابھی دی۔ مصنف کا موقف یہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی کچھ لوگ صرف اپنی ذاتی آسائشوں یعنی کمفرٹ زونز تک محدود رہتے ہیں۔ دیکھیے، میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ بحیثیت ایک عام انسان، کیا یہ انسانی فطرت نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، اپنے ٹیکس دے رہا ہے، تو کیا بحران کے وقت یہ اس کا حق نہیں کہ وہ ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے اپنے اس چھوٹے سے کمفرٹ زون میں پناہ لے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ کیا یہ محض بے حسی ہے یا مسلسل بری خبروں سے بچنے کا کوئی نفسیاتی دفاعی نظام جسے آج کل ہم ڈوم سکرولنگ سے بچنا کہتے ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ مصنف اس رویے کو محض ایک نفسیاتی دفاعی نظام نہیں مانتے، وہ اسے اجتماعی شعور کے فقدان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اجتماعی شعور کا فقدان؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ ضرور۔ دیکھیں، ریاست اور شہری کے درمیان جو سماجی معاہدہ ہوتا ہے وہ صرف معاشی لین دین نہیں ہے۔ جنگیں اور قومی آزمائشیں صرف میدان جنگ یا معیشت کے اعداد و شمار میں نہیں لڑی جاتی، یہ قوموں کے دلوں اور ان کی ترجیحات میں لڑی جاتی ہیں۔ یعنی ترجیحات کا فرق آ جاتا ہے۔ بالکل۔ جب معاشرہ کسی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہو تو یہ پیزا اور برگر کی طلب دراصل ایک علامت بن جاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ معاشرے کا ایک حصہ مجموعی قومی وجود سے مکمل کٹ چکا ہے۔ تو وہ خود کو ایک بڑے ریاستی جسم کا حصہ ماننے کے بجائے صرف ایک صارف سمجھنے لگتے ہیں۔ پیزا کھانے میں نہیں ہے، بلکہ اس سوچ میں ہے کہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور جب ہم ذاتی آسائش کو اجتماعی بقا پر ترجیح دیتے ہیں تو دراصل ہم اس بنیاد کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں جس پر ہماری پوری قوم کھڑی ہے۔ اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے مصنف نے قیام پاکستان کے وقت کا حوالہ دیا ہے۔ ہاں، انہوں نے اس وقت کے معاشرے کا موازنہ آج کے دور سے کیا ہے، اور یہ موازنہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم 1947 کے حالات کا تصور کریں تو اس وقت تو کسی قسم کا کوئی کمفرٹ زون تھا ہی نہیں۔ اگر ہم اس تاریخی تناظر کو باریک بینی سے دیکھیں تو وہ محض جذباتیت نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ جب یہ ملک بنا تو ریاستی ڈھانچہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ لوگوں کے پاس تو بیٹھنے کے لیے دفاتر تک نہیں تھے۔ دفاتر تو دور کی بات ہے، لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا۔ درختوں کے کانٹے پیپر پن کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ لاکھوں مہاجرین کی آبادی کا چیلنج تھا۔ اور اس وقت نہ تو کوئی مضبوط معیشت تھی اور نہ آج جیسی ٹیکنالوجی۔ مستقبل کی کوئی ٹھوس یقین دہانی بھی نہیں تھی۔ بالکل۔ اور اگر اس وقت کی نسل بھی صرف اپنی ذاتی بقا اور معاشی تحفظ کا سوچتی تو ریاست کا وجود شاید پہلے ہی سال میں ختم ہو جاتا۔ لیکن وسائل کی اتنی کمی کے باوجود ان کے پاس ایک چیز وافر مقدار میں تھی، اور وہ تھا مقصد کا شعور۔ جی، ایک جذبہ، ایک یقین اور ایک مقصد۔ اور یہی وہ اجتماعی شعور ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس وقت لوگ بھوکے رہے، ہجرت کی تکالیف برداشت کیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔
آج جب ہم اپنا موازنہ ان سے کرتے ہیں تو ایک تضاد نظر آتا ہے۔ آج ہمارے پاس وسائل بھی ہیں اور جدید انفراسٹرکچر بھی۔ انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی بھی ہے، لیکن وہ اجتماعی شعور کہیں کھو گیا ہے۔ ہم ایک فلاحی ریاست کا خواب تو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو قربانی یا نظم و ضبط درکار ہے اس سے کتراتے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ قومیں بقا کے مرحلے سے نکل کر استقامت کے مرحلے میں کیسے داخل ہوتی ہیں۔ استقامت کوئی جادو نہیں ہے جو آسمان سے اتر آئے۔ یہ انفرادی فیصلوں کا مجموعہ ہوتی ہے نا؟ بالکل۔ جب لاکھوں افراد روزانہ کی بنیاد پر اپنی ذاتی آسائش پر ایک بڑے قومی مقصد کو ترجیح دیتے ہیں تب استقامت پیدا ہوتی ہے۔ 1947 کا جذبہ محض تاریخ کی کتابوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ تو اس سب کا آج کے دور میں اصل مطلب کیا ہے؟ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ہر شخص کے پاس معلومات کی بھرمار ہے، معاشرے میں مختلف خیالات ہیں اور گہرا اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ یہ موجودہ دور کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو کیا اختلاف رائے بذات خود کوئی بری چیز ہے؟ اور آج ہمیں اس اجتماعی شعور کی اتنی شدت سے ضرورت کیوں ہے؟ مصنف نے اس پہلو پر بہت متوازن انداز میں بات کی ہے۔ وہ یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ معاشرے میں سب لوگ روبوٹس کی طرح ایک ہی طرح سوچیں۔ یعنی اختلاف رائے اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ بالکل، اختلاف رائے ہر جمہوری معاشرے کا ایک صحت مند حصہ ہے۔ اسی سے غلطیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ لیکن مصنف ایک بہت اہم لکیر کھینچتے ہیں، اور وہ لکیر ہے قومی سلامتی اور اجتماعی مفاد کی۔ جب اختلاف اس حد تک بڑھ جائے کہ ریاست کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے لگے۔ جی، جب ذاتی یا گروہی مفادات کو قومی بقا پر ترجیح دیے جانے لگے تو وہ اختلاف زہر قاتل بن جاتا ہے۔ قومی مفاد ہر صورت میں سب سے مقدم ہونا چاہیے۔ اس کو اگر ہم ایک عام فہم مثال سے سمجھیں تو یہ بالکل ایک سمندری جہاز کی طرح ہے۔ جہاز میں مسافروں کے درمیان اس بات پر بحث ہو سکتی ہے کہ جہاز کی سمت کیا ہونی چاہیے، یا کس کو کون سی سیٹ ملنی چاہیے۔ یہ ایک عام سیاسی بحث ہے۔ بالکل، لیکن اگر جہاز کے پیندھے میں سوراخ ہو جائے اور پانی اندر آنے لگے تو اس وقت یہ بحث کرنا کہ میری سیٹ فرسٹ کلاس ہے، میں پانی کیوں نکالوں، یہ تو سراسر خودکشی ہے۔ بہت عمدہ مثال دی آپ نے۔ موجودہ دور نے نت نئے عالمی اور علاقائی چیلنجز سر اٹھا رہے ہیں۔ یہ وقت اندرونی انتشار کا نہیں ہے۔ ہم اپنی اندرونی بحثوں میں اتنا نہ الجھ جائیں کہ بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے درکار اتحاد ہی پارا پارا ہو جائے۔ کسی بھی قوم کی بیرونی سلامتی کا براہ راست تعلق اس کے اندرونی اتحاد سے ہوتا ہے۔ جب معاشرہ اندر سے منقسم ہوتا ہے تو وہ بیرونی سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تبھی مصنف بار بار ترجیحات کے تعین پر زور دے رہے ہیں۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہماری ریڈ لائن کیا ہے۔ جب تک انفرادی سطح پر یہ شعور نہیں ہوگا کہ میرا فلاں عمل میرے ملک کے مفاد کو نقصان پہنچا رہا ہے، تب تک کوئی بھی فوج ملک کا دفاع نہیں کر سکتی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سیدھا ہماری انفرادی زندگیوں سے جڑتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ملک بچانا تو بس حکومت کا کام ہے، یا پھر صرف فوج کا کام ہے۔ ہاں، میرا اس میں کیا کردار ہے؟ لیکن مجھے مصنف کا یہ خیال بہت زبردست لگا کہ اس وسیع تر تصویر میں ہر شہری دراصل ایک محافظ ہے۔ بالکل، ایک ادیب اپنے قلم سے خدمت کرتا ہے، ایک استاد تعلیم سے شعور پھیلاتا ہے، ایک عام پیشہ ور شخص اپنے دفتر میں اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے، اور ایک فوجی سرحد پر جان کی بازی لگاتا ہے۔ یہ سب اپنے اپنے محاذ پر دفاع کر رہے ہیں۔ یہ اس مضمون کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ یہ حب الوطنی کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک عام کلرک یا دکاندار کا روزمرہ کا کام قومی سلامتی سے کیسے جڑا ہے۔ کیسے جڑا ہے؟ فرض کریں معاشرے میں افراد اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ڈنڈی مارنا شروع کر دیں، ٹریفک قوانین توڑے جائیں، دفاتر میں رشوت لی جائے۔ بظاہر یہ چھوٹی غلطیاں لگتی ہیں، لیکن جب لاکھوں لوگ ایسا کریں تو ایک پورا کرپٹ کلچر بن جاتا ہے۔ بالکل، اس سے معیشت تباہ ہوتی ہے، ریاست کو بیرونی قرضوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، اور اس کا سیدھا اثر خارجہ پالیسی اور دفاعی بجٹ پر پڑتا ہے۔ یعنی اس دکاندار یا کلرک کی چھوٹی سی بے ایمانی کا حتمی اثر ملکی سرحدوں پر پڑتا ہے۔ اس وضاحت نے تو واقعی پورے تصور کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ ہر چیز ایک زنجیر کی طرح جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں تو حب الوطنی کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ یہ صرف زبانی نعروں کا نام نہیں ہے، یہ ایک طرز عمل اور رویہ ہے۔ جی، اپنے فرائض کو دیانتداری سے ادا کرنا ہی اصل حب الوطنی ہے۔ جب ایک شہری سڑک پر کچرا نہیں پھینکتا، اپنے ٹیکس ایمانداری سے دیتا ہے، تو وہ بھی ایک محب وطن ہے۔
یہی وہ خاموش حب الوطنی ہے جو ریاست کو اندر سے مضبوط کرتی ہے۔ آج کی اس بحث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ بے شک، اور اس کا استحکام اور مستقبل ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنے آرام دہ دائروں کی بے حسی سے باہر نکلنا ہوگا، وسائل کا رونا رونے کے بجائے اس اجتماعی شعور، نظم و ضبط اور ایمانداری کو اپنانا ہوگا جو قوموں کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس نشست کا اختتام کریں، میں سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ آج ہم نے سیکھا کہ حب الوطنی ہمارے روزمرہ کے نظم و ضبط کا نام ہے، لیکن ذرا سوچیں، آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہمارے فیصلے اور ہماری معلومات غیر ملکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے الگوریدمز کنٹرول کر رہے ہیں، تو کیا ہماری روزمرہ کی وہ خاموش حب الوطنی خطرے میں نہیں؟ یہ تو واقعی ایک گہری بات ہے۔ اگر ماضی کی جنگیں سرحدوں پر لڑی جاتی تھیں اور آج کی جنگ روزمرہ کے ڈسپلن پر مبنی ہے، تو کیا ہم انجانے میں اپنے اسمارٹ فونز کی سکرینز پر وہ ڈسپلن اور اجتماعی شعور روزانہ کی بنیاد پر ہار نہیں رہے؟ کیا ہمیں اصل خطرہ سرحدوں سے باہر موجود دشمنوں سے ہے، یا اس ڈیجیٹل بے حسی سے جو ہماری ترجیحات کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے؟ کتنا زبردست اور گہرا سوال ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہر شخص کو انفرادی سطح پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی ترجیحات کا کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں نہ لیا تو شاید ہم وہ استقامت کبھی حاصل نہ کر سکیں جس کی ہماری قوم کو اشد ضرورت ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس امید کے ساتھ کہ آج کا یہ گہرا جائزہ سننے والوں کے لیے ایک مثبت سوچ اور عملی تبدیلی کا سبب بنے گا، ہم اپنی اس معلوماتی نشست کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اور تمام سننے والوں کا اس گفتگو کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ ان سوالات پر ضرور غور کیجیے گا